علاقوں میں دارالقضا کا نظام قائم کریں، اپنے علاقوں میں ہر مسجد میں بیت المال کا نظام قائم کریں، اپنی مسجد میں ہر علاقے میں دارالقضا کا، امارت شریعہ کا نظام قائم کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے گھریلو جھگڑوں کو لے کر دارالقضا میں ہی مسئلے کو حل کرائیں گے۔ اور آپ ہی کہ ہندوستان میں بھٹکل ایک جگہ ہے، کرناٹک میں ایک صوبہ بھی نہیں ہے، ایک ضلع بھی نہیں ہے، ایک تحصیل ہے کھنڈیلا کی طرح، وہاں 100% مسلمان، 100% مسلمان اپنے گھریلو مسئلے سول کیسز اپنی مسجد میں اور اپنے دارالقضا میں حل کرا لیتے ہیں۔ عدالتوں میں جاؤ گے وہاں پر رشوت بھی چلتی ہے، وہاں پر وقت بھی لگتا ہے۔ ایک معاملہ ٹائمز آف انڈیا نے بیان کیا تھا، وقت بہت ہو رہا ہے لیکن بات بہت اہم ہے، پتہ نہیں کب بعد میں موقع ملے نہیں ملے، لیکن یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، وقت حالات کا تقاضا ہے کہ اپنے فیصلے گھر میں کرو۔ ہماری عورتوں کو مزاج بناؤ کہ ہم عدالت میں جا کر اپنے مسئلوں کا حل نہ کرائیں، وہاں پر بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے، ہو سکتا ہے وکلا بھی یہاں تشریف فرما ہو، لیکن وکلا بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، خود وکلا اس بات کو کہتے ہیں کہ وہاں جب معاملہ آتا ہے، ایک جج صاحب کا فیصلہ تھا طلاق لینے کے لیے، عورت بیوی بھی جج تھی اور شوہر بھی جج تھے، طلاق کی اپلیکیشن لگائی، آپ یقین جانیے کہ اس طلاق ہونے میں 10 سال لگ گئے، جبکہ شوہر بھی جج تھا اور بیوی بھی جج تھی، 10 سال میں طلاق ہوئی۔ اگر 30 سال کی لڑکی تھی 40 سال کی ہو گئی، اب رشتے آنا جانا بند۔ ایک وقت ہوتا ہے جب رشتے آتے ہیں، اس کے بعد پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے اپنے فرنٹ پیج میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ سن 1993 میں ایک عورت نے یہ اپلیکیشن دی کہ مجھے طلاق کی ڈگری چاہیے، 2017 میں اسے طلاق کی ڈگری مل رہی تھی، تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس ڈگری کا کروں گی تو کیا کروں، 25 سال بعد میری عمر نکل گئی، میرے شوق ختم ہو گئے، میرے جذبات ختم ہو گئے، اب میری عمر ڈھل چکی ہے، اب جو شادی کے مقصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں، بہترین گاڑی کا استعمال کرتے رہے، اپنی بچوں کی مستقبل کے اطمینان کے بعد آرام سے سوتے رہے، نہیں، یہ امت کے فرد کا، امت محمدیہ کے فرد ایسا نہیں ہو سکتا۔ امت کے فرد تو ایسا ہوتا ہے جیسا ابو بکر ہوتا ہے، جیسا عمر فاروق ہوتا ہے، جیسا عثمان غنی ہوتا ہے، علی مرتضی ہوتا ہے، خالد ابن ولید ہوتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے، ایسے تڑپنے والے، ایسے لوگ جب ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے کیسی بہار بہاری آئے گی۔ آج اس بہار بہاری کے موقع پر، ربیع الاول کی اس مناسبت کے موقع پر، مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں، عاشقان رسول، کھنڈیلا کے رہنے والے انسانوں، آپ تحیہ کرو کہ مرتے ہم اس بات کا تحیہ کرتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہمیں موت نہیں آئے گی مگر اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں گے۔ آج ہمارے ایمان، ہمارے بچے، ہماری بچیوں کے تعلیمی نظام کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے 4 سال کی بچی، مجھے اس نے دیکھا، اس کی ماں نے برقع پہن رکھا تھا اور اس نے مجھ سے آ کر کہتی ہے کہ نمسکار انکل۔ نمسکار اسلام میں نہیں ہے، جن لوگوں میں ہے وہ مبارک۔ ہمارے نبی نے ہمیں سلام سکھایا اور یہ فرمایا کہ جب کوئی ملے اسے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ہم کسی مذہب، کسی دین، کسی شریعت اور کسی کے ماننے والوں پر ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بھی خوبیاں ہیں۔ اسلام میں محمد مصطفیٰ نے، ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے، ہمارے اللہ کے چہیتے نبی نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ السلام علیکم۔ یقیناً آج مسلمان اس طرف تعلیمی اداروں کے قیام کی طرف فکر کریں، اور یہ موقع بہترین ہے، مجمع بڑا ہے، کوئی فیصلہ کر لے تو کوئی فیصلہ اگر ہم کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم اس کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ کیسے BPL بن جائے، کیسے ہمارے اناج مل جائے، کس طریقے سے ہمیں گورنمنٹ سے فائدے مل جائے۔ محترم بزرگوں، آپ غیور قوم ہو، آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، حکومت کو خود خرچ دو، اپنا نظام قائم کرو، بیت المال کا، دارالقضا کا نظام قائم کرو۔ آج سے 100 سال پہلے آپ کے معاملات، ہمارے معاملات گھروں میں حل ہوتے تھے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے، بڑے باپ گھر کے بڑے بیٹھ گئے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برابر ہوتا تھا، بلکہ اس سے بڑا ہوتا تھا۔
گھر کے جھگڑے گھر میں حل ہوتے تھے، برادری کے ذمہ دار حل کرتے تھے، ابا جان دادا جان حل کرتے تھے، امام صاحب سینکڑوں مسئلے حل کرتے تھے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، قاضی صاحب آئیے نکاح پڑھائیے، خدا نہ خواستہ طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو عدالت میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا شریعت مکمل نہیں ہے؟ کیا اسلام مکمل نہیں ہے؟ یا شریعت صرف نکاح کا حکم دیتی ہے، طلاق میں کوئی رہنمائی نہیں کرتی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شریعت مکمل شریعت پر عمل پیرا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اپنے طور پر اپنے گھریلو مسائل کو حل کرو، کوشش کرو، یہ سوچ لو کہ ہمارے والد محترم کتنے خیر خواہ ہمارے لیے ہو سکتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص اتنا خیر خواہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے لیے ان کے والد محترم بظاہر ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ میرا والد ناانصافی کر رہا ہے، لیکن ایسا والد ہو ہی نہیں سکتا، ایسی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ناانصافی کرے۔ یہ ہماری عقل کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے مطالعے کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کے جذبے پر آپ ماں باپ کے جذبے پر شک نہیں کر سکتے۔ ایسا جذبہ، ماں کا جذبہ کیا جذبہ ہے جس کو خود تاریخ نے بیان کیا ہے اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یقیناً آج ربیع الاول کا موقع ہے اور اس موقع پر اب فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، حالات ملک کے دیگر گو ہیں، ایسے وقت میں بار بار موقع نہیں آتے ہیں، مجھے بھی بعد میں موقع ملے نہ ملے آپ یہ دو کام ضرور کر لیں۔ ایک تو اپنے تعلیمی نظام خود قائم کر لیں، اسلامک ماڈرن انگلش میڈیم اسکول قائم کر لیں اور دارالقضاء کا نظام قائم کر لیں، اور ایک یہ کوشش کریں کہ ای سی جی اور ڈیلیوری کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم کی ہو، بہرحال چھپانے کی چیز ہے، ہر مذہب ہر دھرم نے عورت کو چھپانے کا بنایا، اس کو محترم اور مکرم بنایا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب ڈیلیوری اس کی کر رہے ہیں، بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ یقیناً ہم میں احساس ہے، ہم غیرت مند غیور قوم ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کو فانی سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہم بتائیں گے کہ یہ شہادت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، یہ کمزوروں کو دبانا ہے۔ جب تک جان میں جان کہتے رہیں گے کہ بابری مسجد کو ظلم کے تحت ڈھا دیا گیا ہے اور اس مجسمے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یقیناً آپ ظلم سے چاہیں جو کر دیں، ہمارے سینے چھلنے کر دیں، ہماری گردنوں کو قلم کر دیں، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہم عاشق رسول ہیں، محمد مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ ہندوستان میں ہیں، کسی اسلامی ملک میں نہیں ہیں، کسی سعودی عربیہ میں نہیں ہیں، آپ کویت میں نہیں ہیں، بحرین میں نہیں ہیں، آپ کسی ایسے ملک میں نہیں ہیں کہ جہاں پر حکمراں کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو بڑھ کر تھام لے ساقی مینا اسی کا ہے، جس نے لگائی ایڑ و خندق کے پار تھا۔ ہم جس وقت ٹوک کی ریاست ختم ہوئی، نوابی ختم ہوئی، مفکر اسلام مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹوک ہندوستان میں واحد ریاست ہے، مسلمانوں کی حکومتیں تو ہندوستان میں رہی، 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جس کی شہادت قطب مینار، تاج محل، لال قلعہ، شاہی مسجد، جامع مسجد اور دیگر ہماری عمارتیں جس کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور اس ہندوستان کی شہادت کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے فتویٰ شاہ عبدالعزیز نے 1772 میں دے دیا تھا، اور شہادتیں علماء دیوبند نے، مولانا فضل حق خیرآبادی نے، حافظ ضامن شہید نے اور دیگر علماء نے 1857 کی جب جنگ چل رہی تھی، بہادر شاہ ظفر قیادت کر رہے تھے، وہ ہندوستان کا آخری تاجدار، پورے ہندوستان کا مالک، اکھنڈ بھارت کا مالک، وہ یہ کہتا ہے جس وقت وہ انتقال کرتا ہے اور پھر جس سرزمین پر دفن ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی ہوئے یار، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ آپ ہندوستان میں ہیں، یہاں ٹوک کی ریاست ختم ہوئی، نوابیت ختم ہوئی، جو علماء کی شریعت کی حفاظت کے لیے جو ایک سائبان کی طرح قائم تھے۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں نے فرمایا تھا کہ نوابی ریاست ختم ہو گئی، سائبان ختم ہو گیا، اب اپنے سائبان اپنے اوپر خود تان لو۔ ان کا اشارہ یہ تھا
کہ اپنی تنظیموں، اپنی جماعتوں اور سنت اور شریعت کے صاحبان کو اپنے پر تان لو، ورنہ تحریت اور ارتداد آپ کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ ایسا ہوگا کہ اللہ والوں کے گھر میں لڑکی مرتد ہو کر غیروں کے گھر میں جائے گی اور پھر ایمان کے سودے کرتے ہوئے چلے جائے گی۔ اب آپ کو فکر کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں کہ جہاں بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی میسر ہو، جہاں وہ اے فور ایپل کی جگہ اے فور اللہ، بی فور بسم اللہ، سی فور کلمہ، ڈی فور دعا، زیڈ فور زمزم پڑھ کے بچپن ہی میں زمزم کی عقیدت، اللہ کی عقیدت، توحید کی عقیدت، رسالت، محمد مصطفیٰ کا عشق اس کے دل میں جاگزی ہو جائے۔ جب وہ بچپن ہی میں جاگزی ہو جائے گا تو پھر لندن کے گلیاروں میں، ایران کی آوارہ بازاروں میں وہ ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ وہاں برجستہ حضرت ربی ابن عامر کی طرح پکارے گا، جس طرح رستم کے دربار میں پھٹے ہوئے لباس میں جا کر اس وقت شاہ ایران سے رستم کے دربار میں جا کر کہا تھا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، ایمان لاؤ، قبول کرو ورنہ جزیہ دینا پڑے گا۔ یہ ایمانی حمیت جو حضرت بلال میں پیدا ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر میں پیدا ہوئی، جو حضرات صحابہ میں پیدا ہوئی، حضرت سمیہ میں پیدا ہوئی، وہ اب ہمارے درمیان کیوں پیدا نہیں ہو سکتی؟ شادی ہوتی ہے، شریعت کو طاق میں ڈال دیتے ہیں، موت میت ہوتی ہے، بدعت و خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، جنٹل مین بن جاتا ہے، رسول پاک کے اسٹائل کو، طریقوں کو، اسوے کو چھوڑ دینے والی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کو اگر کوئی گلے گلزار بنا سکتا ہے تو امت محمدیہ کے افراد بنا سکتے ہیں۔ شابت میں اللہ کے نبی آئے تو عرب کی سرزمین چمک اٹھی اور ظلم زیادتی ختم ہو گئی، امن انصاف قائم ہو گیا، محبتیں عام ہو گئی، جذب باہم عام ہو گئی، اور حجت الوداع کے موقع پر محمد مصطفیٰ نے اعلان عام فرما دیا، ایسا اعلان فرما دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر جو تفریق ہوتی ہے اس پر ضرب لگا دی، اور یہ فرما دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ فیصلہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تمہاری گوشت کی، قربانی کے گوشت کو نہیں دیکھتا کتنا تگڑا بکرا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب ہم فیصلہ کریں، نوجوان کھڑے ہو، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کے لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ ہماری ترقی اسی میں کہ ہم 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی نسلوں کو یہ درس دے دیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنا چاہیے مگر اس حال میں کہ زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر جاؤ کہ مرنے کے بعد وہ اعمال کام آئیں، ورنہ افسوس بعد مردن کوئی نہیں کسی کا، ہر روز زیر مرقد عالم ہے بے کسی کا، اے راہ چلنے والوں کچھ پڑھ کے بخش جاؤ، گر ہو خیال تم کو میری بے بسی کا۔ محترم دوستو، ہوتی چلے جا رہی ہے، وہ حکومت جلووں کے لیے اس لیے بنائی جاتی تھی کہ بجلی فراہم کرے، فری بجلی فراہم کرے، تعلیم مہیا کرے، ان کے صحت کا سامان کرے۔ آج کورونا لا کر قتل عام مچا رکھا ہے اور پری پلان انسانوں کا قتل کیا گیا۔ وہ انسان جو اسپتال میں گیا مارا گیا، جو انسان گھر میں رہا بچ گیا، اور ایسی پوری پلان پوری دنیا میں قتل و غارت کاری کو عام کر دیا گیا۔ اب امت محمدیہ کے فرد کو سوچنا ہوگا کہ اب اس بغاوت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایسے افراد تک پہنچنا ہے کہ جو اس ملک کے نظام کو درست کر سکے، ورنہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے وہ ملک کا ستیاناش کریں گے، معصوم آصفہ پر زنا ہو جائے گا، کوئی سزا نہیں ہوگی، اور بابری مسجد شہید کر دی جائے گی، کوئی انصاف نہیں ملے گا۔
اور وقت کی جائیداد کو ہڑپ لیا جائے گا، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ یتیموں، بیواؤں، مجبوروں اور غریبوں اور مظلوموں، مسلمانوں اور دیگر جو چھوٹی ذاتی کے لوگ کہلائے جاتے ہیں اور غیر مسلموں میں، ان پر ظلم کیا جائے گا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی آواز بند ہو گئی تو پھر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو، احساس پیدا کرو اور یہ فکر پیدا کرو کہ اس نظام کو، ان حالات کو ہم بدلیں گے۔ ایسے ڈاکٹر پیدا کریں گے جو انسانوں کی ہمدردی رکھتے ہوں گے، ایسے وکلا پیدا کریں گے جو انصاف کے لیے علمبردار رہیں گے، ایسے ججز تیار کریں گے جو اس ملک میں امن و شانتی کے فیصلے سنائیں گے، ایسے ادارے قائم کریں گے کہ جہاں عورتوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے لیکن پھر پلان اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، اتنے آپ کو آپریشن کرنا ہے، اور پھر آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو چیر پھاڑ کر دی جاتی ہے، انسانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کر دی جاتی ہے، کھلواڑ انسانوں کے ساتھ جسم ہو رہا ہے۔ یہ غذائیں جن کو خالص ہونا چاہیے تھا، اس میں اتنی ملاوٹیں کر دی گئی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے۔ اب اس کے خلاف کون اٹھے گا، کون آواز اٹھائے گا؟ کس کو درد ہے؟ درد ہوگا تو اس نبی کے امتی کو درد ہوگا جو پوری انسانیت کے لیے تڑپا ہے، رویا ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں، کھنڈیلا کے مسلمانوں، آئیے اب ہم فیصلہ کریں اور مل کر بیٹھیں کہ وقت کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہوں گے، اور ہم مل کر بیٹھیں کہ اس ملک میں اگر گستاخی محمد مصطفیٰ کی شان میں ہوتی ہے تو ہم اس کو دندان شکن جواب دیں گے، انشاءاللہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پراپرٹی ضائع ہونے کی وجہ سے، اس نقصان کی وجہ سے، ہماری جائیداد جانے کی وجہ سے، ہماری نوکری جانے کی وجہ سے، ہماری نوکری کے ڈر کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی رہے، ہماری جائیدادیں جاتی رہیں، اسلام کا جنازہ نکلتا رہے اور امت محمدیہ کی ماں اور بہنوں کی ارتداد کا شکار ہوتی رہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، ہم مزے کرتے رہے، گلچھٹے اڑا عورتوں کی عورتیں ہی کریں گی۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں ایک اسلامک اسکول علماء کی قیادت میں، جمعیت علماء کی قیادت میں، اماموں کی قیادت میں دین یہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کی قیادت میں قائم کروں گا تو جلسے کی کامیابی کی بڑی علامت ہوگی۔ اور یہ تحریک چلائیے، اس مشن کو پورے ہندوستان تک پہنچائیے، اپنے آئی ایس، اپنے آر ایس، اپنے پولیس کرمی، اپنے وکلا، اپنے علماء اور اپنے دانشوران قوم و ملت ایسے تیار کر دیجئے کہ جس سے ملک کی کایا پلٹ جائے، حالات اچھے ہو جائیں۔ آج ملک میں لوگ پریشان ہیں، منتظر ہیں کہ اچھے لوگ سامنے آئیں جو انصاف کرنے والے ہوں، محمد مصطفیٰ کی تعلیم کو زندہ کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہوں، اور ایسے لوگ ہوں کہ راتوں کو اللہ سے ان کے سامنے رونے والے ہوں اور دن میں خدمت خلق کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب میں اتحاد اور اتفاق اور محبت قائم فرمائے۔ اگر ہم کمیٹیوں کے چکر میں لڑتے رہے اور ہم اس سلسلے میں لڑتے رہے کہ یہ تنظیم اور وہ تنظیم، تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ تنظیمیں اپنی جگہ ہیں، ہر تنظیم کا، ہر مسجد کے صدر کا، ہر کمیٹی کا، ہر مدرسے کا، ہر جماعت کا، ہر تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ بلند ہو، اسلام کی سربلندی ہو، محمد مصطفیٰ کا نام روشن ہو۔ سب کا مقصد یہی ہے، تو پھر ہم فرقہ کیوں بناتے ہیں، ہم تفریق کیوں کرتے ہیں، گروپ بازی کیوں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، کیا بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسجد اللہ کے لیے تھی، برادریوں میں تقسیم ہو گئے، مدرسے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تھے، علاقوں میں تقسیم ہو گئے، مسلکوں میں تقسیم ہو گئے۔ آئیے ہم عہد کریں، کھنڈیلا کی تاریخی مسلمانوں، جہاں سے اورنگزیب کا گزر ہوا، جہاں عظیم الشان رسول کی سنتوں کا جنازہ خود ہمارے معاشرے میں نکلتا چلا جاتا ہے، میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور بڑے بڑے 32 اور 42 انچی ہوم تھیٹر میں بیٹھ کر ایسے پروگرام دیکھتا ہوں جس سے شریعت شرمسار ہوتی ہے، فرشتے شرمسار ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا کردار شرمسار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت شریعت شرمسار ہوتی ہے۔
ہمیں غیرت نہیں ہے. آج ہمارے ہاسپٹل میں ڈیلیوری مرد کراتے ہیں, ایسا کوئی پیسہ والا دولت والا جو شادی میں کروڑوں روپے لٹا رہا ہے, اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی. کوئی ایسا اسپتال بنا دے کہ جہاں ای سی جی عورتوں کی عورتیں کریں, ڈیلیوری عورتوں کی عورتیں کریں. یہ احساس آپ کو شریعت نے دیا ہے, یہ احساس آپ کو قرآن و سنت نے دیا ہے, یہ احساس آپ کو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. یہ شرم و حیا آپ کو اسلام کے دامن سے میسر ہوئی ہے, یہ کہیں اور کسی کو میسر نہیں ہے. اس کے فیصلے آپ کو کرنا ہوں گے, یہ نظام آپ کو بحال کرنا ہوگا. مخلوط تعلیم کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنا ہوگی, اور اس طرح کی کرپشن, اس طرح کی بے حرمتی, آوارگی کے خلاف آپ ہی کو کھڑا ہونا ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی ہے, اور یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں, تم بہترین امت ہو, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اگر کہیں شراب کے اڈے چل رہے ہیں تو فکر کرو, کوشش کرو, میٹنگ کرو, مشورے کرو, اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھو کہ اسے کیسے بند کرنا ہے. حکومت وقت تو اس کو پیسہ دولت ملتی ہے. آج شراب کی دکانیں مسجدوں سے زیادہ ہیں, شراب کی دکانیں عبادت گاہوں سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ وہاں مطمع نظر انسانوں کی اصلاح نہیں ہے, انسانوں کی ہمدردی نہیں ہے. وہ ڈاکٹر جس کو کبھی مسیحا سمجھا جاتا تھا, آج انسانوں کے قاتل بنے ہوئے ہیں. وہ قانون داں جن کو انصاف کے لیے بٹھایا جاتا تھا, وہ پیسے لے کر, رشوت لے کر ناانصافی کر رہے ہیں. جج اس ایسے فیصلے کر, آپ کا لکھا ہوا قرآن کریم موجود ہے, اس کو گواہ بنا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر تہیہ کریں کہ انشاءاللہ مل کر اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ کام کریں گے تو ملک میں حالات بدلیں گے. ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاش پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت کے جلسے کے موقع پر اگر یہ عزم کر لیا, یہ فیصلہ کر لیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دنیا پر الزام لگانے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دو, اور اتحاد کے ساتھ اسی بھی مشن کو قائم کرو, تو انشاءاللہ حالات جلد بدلیں گے, اور حالات جلد بدلیں گے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے کہ تیری ہستی کا جب تک منفرد ایک ذات ہو جائے, ہجوم کارگاہ دہر میں شامل نہ ہو جانا. یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اتحاد کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی مجلسوں کو میں گھروں میں مجلسیں قائم فرمائیں. ایک زمانے میں میلاد النبی کے نام پر مختلف جلسے قائم ہوتے تھے اور دین زندہ ہوتا تھا. سیرت النبی کے جلسوں نے ان کی جگہ لی ہے. الحمدللہ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں. اب یہ مستورات سن نہیں پاتی ہے, جمعے بیانات ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی ترتیب رکھیے. گھروں میں تعلیم کا نظام بنائیے کہ روزانہ حدیث پاک پڑھی جائے گی, قرآن کی آیت پڑھی جائے گی, اور درس و تدریس کا نظام اور تعلیم کا نظام قائم ہوگا. اللہ رب العزت اس جلسے کرنے والوں کو بھی کامیاب فرمائے, اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم سب میں اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے. رات کی اس تاریخ کو گواہ بنائیے کہ انشاءاللہ ہم مرتے بر جائیں گے, محمد مصطفیٰ کے عشق کو, تعلق کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دیا جائے, ساری دنیا کی دولت دے دی جائے, مال عطا کر دیا جائے, ساری دنیا کا حکمراں بنا دیا جائے, پردھان منتری بنا دیا جائے, لیکن میں محمد مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ رب العزت اللہ کے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, تمہیں چل دیے داستاں کہتے کہتے. فصاحت و بلاغت سے بھرپور اس پیغام کو یقیناً مجھے امید ہے کہ اہل قصبہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہو, اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر یقیناً رنگ لائے گا. آپ حضرات, اللہ کا فضل ہے کہ پہلے کی طرح, شروع کی طرح اب تک اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پروگرام از اول تا آخر آپ حضرات نے محبت کے ساتھ سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے سود مند بنائے.
اور جن حضرات نے ہمیں نصیحتیں قیمتی نصیحتیں